اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے، اور قرآن میں سینکڑوں مقامات پر، سینکڑوں جگہوں پر نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ نماز کیا ہے اصل؟ یہ نماز جو ہے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ یہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تعالی کی محبت میں اس کے حکم پر بدن کی بھی زکوٰۃ نکالتا رہے، مال کی بھی زکوٰۃ نکالتا رہے۔ بدن کی زکوٰۃ نماز ہے اور مال کی زکوٰۃ 2.5% خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ 100 روپے پہ 2.5 روپیہ خرچ کرو، کیا بڑی بات ہے؟ 1000 روپے پر 25 روپیہ خرچ کرو، کیا بڑی بات ہے؟ 1 لاکھ پر 2500 روپیہ خرچ کرو، کیا بڑی بات ہے؟ 1 لاکھ آپ کے پاس ہے، 2500 نکال کے غریبوں میں بانٹ دو، غریبوں کی مدد کر دو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا۔ اب یہ مہینے میں اکثر مسلمان زیادہ ثواب پانے کی نیت سے، زیادہ نیکیاں بٹورنے کی نیت سے زکوٰۃ بھی اس مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ ویسے اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ جب سال پورا ہو جائے مال پر تب زکوٰۃ نکالنا ہے، لیکن اکثر مسلمان جو ہے چونکہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں، اس نیت سے اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے ہر مسلمان صاحب نصاب کو۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ صاحب نصاب کی تعریف یہ بتائی گئی کہ 7.5 تولے سونا ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل میں ہو، 7.5 تولے سونا کسی مسلمان کے قبضے میں ہے تو شریعت کی نظر میں وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے، 52 تولے چاندی ہے، کتنی؟ 52 تولہ، 52 تولے چاندی ہے تو شریعت کہتی وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ نہ سونا 7.5 تولے ہے، نہ چاندی 52 تولے ہے، نہ سونا ہے پورا نہ چاندی پوری ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا ہے، تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے، تو شریعت کہتی ہے سونا اور چاندی کو دونوں کو ملا دو۔ ملانے سے مطلب اس کی رقم جوڑو کتنی ہو رہی ہے۔ سونے کی قیمت اگر مثال کے طور پر 25,000 روپے ہے اور چاندی کی قیمت ہے 800 روپے، تو گویا 25,800 روپے کا آپ کے پاس مال موجود ہے۔ تو اب یہ دیکھو کہ 25,800 میں 52 تولے چاندی آپ خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے ہیں؟ 25,800 روپے میں 52 تولے چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے ہیں؟ اگر 52 تولے چاندی کی قیمت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی، دونوں کو ملانے سے کوئی ایک نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اب سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن روپیے پیسے ہیں، 1000 کی نوٹیں، 500 کی نوٹیں، 100 کی نوٹیں، 50 کی نوٹیں، 10 کی نوٹیں، مال ہے، روپیہ پیسہ ہے بڑا ہوا۔ تو جتنا روپیہ پیسہ ہے کاؤنٹنگ کرو، کتنے پیسے ہیں، کتنے لاکھ روپے ہیں۔ ہر 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے۔ سونا ہے تو سونے کی قیمت جوڑ کر، اگر نقد پیسے ہیں تو نقد پیسہ جوڑ کر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالو۔ آپ کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ نقد پیسہ ہے، آپ کی دکان ہے کپڑے کی، کرانے کی، سیمنٹ کی، اسٹیل کی، جنرل اسٹور یا اور کوئی سامان کی دکان ہے، تو آپ کے تجارت کا جو سامان ہے وہ تجارت کے سامان پر بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب کاؤنٹنگ کرنا، مثال کے طور پہ دکان لگا کر 1 سال ہو گیا آپ کو، 1 سال ہونے کے بعد دکان میں کتنا مال موجود ہے، اسٹاک، وہ اسٹاک کا حساب کرو۔ اب اس کی قیمت کیا بنتی ہے وہ قیمت کا حساب کرو، پھر اس قیمت کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ خدا کی راہ میں ادا کرو۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو تجارت نہیں دی ہے، کھیتی باڑی ہے آپ کے پاس، تو کھیتی باڑی کی بھی زکات نکالنی ہے۔ جانور ہیں، بھینسوں کی ڈوڈی ہے آپ کے پاس، بکریاں ہیں آپ کے پاس، تو ہر 40 بکریوں پر 1 بکری زکات دینا فرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو، مالداری رکھتے نا جانور، غریب میں تو نہیں رکھتا، جانور کی تعداد، اب جیسا کہ جو ڈائری فارم کا کاروبار کرتے ہیں، بھینس ہیں ان کے پاس، گایاں ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، تو ہزاروں جانوروں کی زکات نکالنی پڑے گی۔ جانور نہیں ہے، کھیتی باڑی ہے، تو کھیتی باڑی میں اب یہ دیکھنا ہے کہ بارش کے پانی سے کتنا اناج پیدا ہوتا ہے اور بولی کے پانی سے کتنا اناج پیدا ہوتا ہے۔ اگر بارش کے پانی سے اناج پیدا ہو رہا ہے، مکمل پیداوار بارش کے پانی سے ہے، تو کل پیداوار کا 10واں حصہ نکالو زکات میں، اس کو عشر کہتے ہیں۔